أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلباء، معززات، ماؤں اور بہنوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں: بِتُّ فی بیت خالتی میمونۃ، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں، ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، ان کے گھر میں رات گزاری. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی باری ان کے گھر میں تھی. تو فرماتے ہیں: فتوضأ ثم قام یصلی، رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے وضو کیا اور آپ نماز پڑھنے لگ گئے اکیلے. فرماتے ہیں پھر میں بھی کھڑا ہوا، فقمت عن یسارہ، تو میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا. فجعلنی عن یمینہ، تو آپ نے مجھے نماز کے اندر ہی پکڑ کر اپنی دائیں جانب کر دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث سے کئی مسئلے سمجھ آتے ہیں. پہلا یہ کہ جب کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، امام ہے، اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے اکیلے نماز پڑھنے کی نیت کی ہے، امامت کی نیت نہیں کی، اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر کوئی شخص آ کر ساتھ مل گیا ہے، تو وہ نماز کے اندر ہی اپنی نیت کو بدل کر امامت کی نیت کر کے امامت کروانا شروع کر سکتا ہے. نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو، ایک شخص اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، وہ نفل پڑھ رہا تھا یا وہ فرض پڑھ رہا تھا، ایک شخص اس کے ساتھ آ کر مل کے کھڑا ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اب جماعت کروانا شروع کر دے. نماز کے دوران ہی نیت جو ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اس کی ایک اور دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا. اب نفل نماز تو اکیلے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو جماعت کے ساتھ نماز ہے وہ تو فرض نماز کی تاکید ہے نا، کہ اس کو آپ اکیلے نہ پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو. آپ نے ایک شخص کو دیکھا، یعنی وہ فرض نماز پڑھ رہا تھا اور اکیلے پڑھ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس پر صدقہ کرے، کوئی ہے جو اس پر صدقہ کرے، مطلب اٹھ کر اس کے ساتھ نماز پڑھے. تو ایک شخص، غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، تو وہ اس کے ساتھ مل گئے اور وہ اس شخص نے امامت کروانا شروع کر دی. یعنی پہلے جب اس نے شروع کی تو امامت کی نیت نہیں تھی، اکیلے شروع کی تھی. پھر جب کوئی ساتھ آ کر مل جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ امامت کروانا شروع کر دے. ایک مسئلہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے اندر اتنی حرکت، جیسے ایک شخص کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر، دوسری حدیث میں کہ کان سے پکڑ کر اس کو اپنی دائیں جانب کر دیا، تو اتنی حرکت سے نماز کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. اور تیسرا مسئلہ اس حدیث سے وہ یہ آتا ہے کہ نماز کے اندر آپ کے ساتھ والے کے نماز کے اندر کوئی غلطی ہے تو آپ اس کو درست کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص نے پاؤں نہیں ملائے ہوئے، آپ اس کے پاؤں کو پکڑ کر ساتھ ملا سکتے ہیں. کوئی ایسا رکن جو وہ درست ادا نہیں کر رہا، یا وہ اس نے دائیں جانب کھڑا ہونا تھا، وہ بائیں جانب کھڑا ہو گیا ہے، تو نماز کے اندر اپنے ساتھ والے کی نماز کی تھوڑی بہت درستگی آپ کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگلا مسئلہ اس حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ نماز کے اندر نمازی اپنی جگہ کو تبدیل کر سکتا ہے. یہ کئی جگہوں پر اس کی ضرورت پیش آتی ہے. مثال کے طور پر صف ہے، صف کے درمیان سے ایک شخص اپنے وضو توڑنے کی وجہ سے، ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ نکل گیا، تو اب جو اس کے ساتھ آدمی کھڑا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ بدلے اور دوسرے کے ساتھ مل جائے، اپنی جگہ وہ بدل سکتا ہے. اسی طرح
ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے کوئی آدمی بیٹھا تھا جس کو وہ سترہ بنا کر نماز پڑھ رہا تھا، وہ آدمی آگے سے اٹھ گیا تو اس کو چاہیے کہ یہ چل کے آگے دیوار کے قریب ہو جائے، کسی ستون کے قریب ہو جائے، کسی سترے کے قریب ہو جائے۔ نمازی نماز کے اندر ضرورت کے تحت اپنی جگہ کو بدل سکتا ہے، وہ بھی اس حدیث سے سمجھ آتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو پکڑ کر، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر اپنی دائیں جانب کر دیا۔ تو اگلی محترم بھائیوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز امام ہے، وہ نماز لمبی کرواتا ہے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے ائمہ کو کہ وہ لوگوں کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا نماز پڑھاتے ہوئے بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی نماز کو لمبا کروں، پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں اور اس بچے کے رونے کی وجہ سے جو اس کی ماں جس پریشانی کا سامنا کر رہی ہوتی ہے میں اس کو خوب اچھی طرح سمجھتا ہوں، اس وجہ سے نماز کو میں مختصر کر دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھا ہے فلیخفف، اس کو ہلکا رکھے، اس کو مختصر رکھے، کیونکہ نمازیوں کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں فإن فیہم الضعیف، اس کے اندر کمزور ہوتے ہیں، ان کے اندر بیمار ہوتے ہیں، وذو الحاجہ ضرورت مند ہوتے ہیں، تو اس کو چاہیے، امام کو چاہیے کہ وہ ان سب لوگوں کا خیال رکھے۔ اگر اس نے لمبی کرنی ہی ہے تو ان کو پڑھا کے جا کے اپنی پڑھے نا، اس کے اندر جتنی مرضی لمبی صورتیں پڑھتا رہے۔ اگر کوئی امام نماز لمبی کر دیتا ہے اور کوئی ضرورت مند، کوئی بیمار، کوئی پھنس گیا اس کے پیچھے، تو وہ کیا کرے؟ اگر کوئی ضرورت مند ہے، واقعی ضرورت مند ہے، اور واقعتاً ہی امام لمبی نماز پڑھا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ اپنی قوم کے امام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے اور پھر اپنی قوم میں جا کر ان کو عشاء کی نماز پڑھاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک شخص اس نے نماز کو ختم کیا، اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ اس نے ایک کونے میں، ادھر سے نماز کھڑی تھی، وہ اپنا سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، اور اس نے کونے میں نماز پڑھی، اپنی پوری کی اور چلا گیا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جتنا اللہ نے چاہا ان کو برا بلا کہا، جو کہہ سکتے تھے۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو آپ نے 3 دفعہ یہ جملے ارشاد فرمایا فتان فتان فتان، یا آپ نے کہا فاتنن فاتنن فاتنن۔ آپ نے فرمایا تو بہت زیادہ لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا ہے، تو بہت زیادہ لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے، تو بہت زیادہ لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے، یا آپ نے کہا کہ تو فتنے میں ڈالنے والا ہے، تو فتنے میں ڈالنے والا ہے، تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ، مفصل کی 2 درمیانی صورتیں پڑھنے کا عشاء کی نماز میں معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ یہ سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا تک جو درمیانی صورتیں ہیں، یہ صورتیں پڑھنے کا عشاء کی نماز میں پڑھنے کا حکم دیا۔ اچھا، اس میں جو اس حدیث سے مسئلے سمجھ آتے ہیں، وہ پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ آتا ہے کہ نفل کے پیچھے فرض اور فرض کے پیچھے نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے سمجھ آئی؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے، اور پھر قوم کو آ کر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ قوم کی نماز فرض تھی اور معاذ بن جبل کی نفل تھی۔ معاذ بن جبل ان کو نفل پڑھاتے تھے کیونکہ اپنی وہ فرض پڑھ چکے تھے، اور قوم کو وہ نفل پڑھاتے تھے، اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے وہ بھی ان کی فرض تھی، یہ بھی ان کی فرض تھی، معاذ بن جبل عشاء کی نماز کو 2 دفعہ پڑھتے تھے، تو یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف الفاظ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تصلوا صلاۃ فی یوم مرتین، ایک ہی نماز کو ایک ہی دن میں 2 مرتبہ نہ پڑھو۔
ایک ہی نماز کو ایک ہی دن میں 2 مرتبہ پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو اس سے کیا سمجھ آئی کہ معاذ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے وہ ان کی فرض تھی، اور جو وہ آ کر اپنی قوم کو پڑھاتے تھے وہ ان کی نفل تھی۔ اس سے یہ سمجھ آئی کہ امام کی نیت نفل کی ہو تو اس کے پیچھے مقتدی اپنی فرض پڑھ سکتا ہے، امام فرض پڑھ رہا ہو تو مقتدی اس کے پیچھے نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص، اس حدیث سے دوسرا مسئلہ سمجھ آیا کہ اگر کوئی شخص اس نے نماز اپنی فرض پڑھ لی تھی لیکن اکیلے پڑھ لی تھی، پھر وہ جماعت کو حاضر ہو گیا، اس نے دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے، مسجد میں آ گیا، نماز کھڑی ہو گئی تھی، نماز جماعت مل گئی اس کو، تو اس کو چاہیے، آپ نے ابھی ایک حدیث سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز کو ایک دن میں 2 مرتبہ نہ پڑھو، یہ منع ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ایک نماز جو فرضی اکیلے پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، بعد میں اس کو جماعت مل گئی ہے، تو وہ پہلی نماز کو نفل سمجھ لے گا اور جماعت کے ساتھ وہ اس فرض نماز کو ادا کرے گا۔ دلیل اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور دیکھا کہ 2 آدمی وہ نماز ہو رہی ہے اور وہ اپنا بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے ٹھکانوں پر نماز پڑھ لی تھی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا صلیتما فی رحالکما ثم اتیتما مسجد جماعت، جب تم اپنے ٹھکانوں پر نماز پڑھ لو اور پھر جماعت کو آ جاؤ، جو تمہیں جب نماز مل جائے، جماعت مل جائے، فصلیا معہم، تو پھر تم دونوں اس جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھا کرو، اور جو تمہاری پہلی ہے فإنها لکما نافلہ، وہ جو تم نے اکیلے پڑھی ہے وہ تمہاری نفل ہو جائے گی۔ تو یعنی جب کسی شخص نے اکیلے نماز پڑھی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ جماعت جب اس کو مل جائے تو وہ اس میں شامل ہو جائے اور پہلی نماز کو وہ اپنی نفل شمار کر لے۔ عزیز بھائیوں، ہمارے بعض بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ان کا یہ خیال ہے، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام ہو یا مقتدی ہو، نماز کے اندر روئے اور اس کے رونے کی آواز ظاہر ہو جائے، اس کے الفاظ ظاہر ہو جائے، تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بات، یہ فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اور آپ کے عمل کے بالکل خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے اندر روتا ہے یا اس کے رونے کی آواز ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ دلیل اس کی یہ ہے، صحیح بخاری میں امام بخاری ایک قول لے کر آئے ہیں عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ کا، فرماتے ہیں سمعت نشیج عمر وانا فی آخر الصف، میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی جب آپ نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور فرماتے ہیں وانا فی آخر الصف، میں آخری صف کے اندر تھا اور وہ امام تھے، سپیکر بھی نہیں تھا، وہاں سے آخری صف میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی۔ آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، سورہ یوسف کی، کہ اے اللہ میں اپنی ظاہر ہو جانے والی بے بسی اور اپنے غم کی شکایت تیرے ہی آگے کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ فرمان حضرت عمر رضی اللہ نے پڑھا تو وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے، تو اتنا روئے کہ آخری صف میں کھڑے عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر آواز سنی، تو ساری جماعت آواز سن رہی ہے ان کے رونے کی۔ تو کیا سمجھ آئی کہ رونے سے اگر آواز نکل جائے، رونے کی آواز بلند ہو جائے، تو اس سے نماز کے اندر کوئی خلل نہیں آتا۔ یہ جو اثر لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، جو روایت لے کر آئے ہیں، اس کے اندر سے بھی کئی مسئلے سمجھ آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب، باوجود اس کے کہ وہ بہت ہی قوی اور مضبوط تھے، لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو بہت رقیق القلب تھے، بہت نرم دل والے تھے، بہت نرم۔ جب مالک الملک کے سامنے کھڑے ہوتے تو اپنی سختی، اپنا روب، اپنا دبدبہ، اپنا سارا کچھ بھول کر وہ یہ سمجھتے کہ میں کھڑا کس کے سامنے ہوں، میں مالک الملک کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑا ہوں، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں جس کے کن کہنے کی دیر ہے اور میرے سارے غم ختم ہو جائیں گے، میرے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کھڑا اس کے سامنے ہوں جس کے سامنے کھڑے ہو کے مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے،
پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وسیکلمہ اللہ یوم القیامہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب ولا ترجمان. فرمایا تم میں سے ہر شخص، اللہ کی قسم مجھ اور آپ میں سے ہر بندہ، یہ محمد بن عبد السلام اور آپ میں سے ہر بندہ، ہر ایک، ما منکم من احد، تم میں سے ہر بندہ پروردگار کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کو اپنے سب کیے کا جواب دینا پڑے گا. لیس بینہ وبین اللہ حجاب ولا ترجمان، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان نہ کوئی پردہ ہوگا، نہ کوئی ترجمانی کرنے والا ہوگا. ڈائریکٹ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے ایک ایک کیے کا جو حساب دینا پڑے گا. لا تزال قدم عبد، اللہ تعالیٰ کے سامنے سے بندے کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا. تو یہ وہ باتیں تھیں جو اتنے قوی اور مضبوط امیر المؤمنین کو بھی رونے پر مجبور کر دیتی تھی نماز کے اندر. تو پہلی بات اس سے کیا سمجھ آئی کہ باوجود مضبوط ہونے کے اللہ کے سامنے وہ بہت رقیق القلب تھے، دین کے معاملے میں بہت رقیق القلب تھے. اچھا، دوسرا جو میں نے آپ کو سامنے بات کی کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آواز بلند ہونے سے رونے کے ساتھ نماز کے اندر نماز فاسد ہو جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان بیچاروں کو جو یہ فتویٰ دیتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رونے کی جو یہ توفیق ہے، یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. جس کو اللہ کے سامنے رونا آ جائے اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو وہ اپنی کوتاہیوں کو، اپنی کمزوریوں کو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس کے باوجود اپنی کی ہوئی جرتوں کو، جو ہم نے جرتیں کر کے اس کی نافرمانیاں کی، ان کو یاد کر کے ہمیں رونا چاہیے اللہ کے سامنے، رونا چاہیے اللہ کے سامنے. کیونکہ یہ ایسی خوش قسمتی کی بات ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو آگ نہیں چھوئے گی. عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑی، اس سے آنسو بہہ پڑے. یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اور دوسری وہ آنکھ جس نے سرحد پر اللہ کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر جہاد فی سبیل اللہ میں پہرا دیا. یہ دونوں آنکھیں ایسی ہیں اللہ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، چھو نہیں سکتی. تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا بات ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے. اگر نہیں نہ آتے، اگر رونا نہیں آتا نا، بعض لوگوں کی بڑی عجیب طبیعت ہوتی ہے. اللہ ہمارے دلوں کو بھی نرم فرمائے، ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم جب رب کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے اس کے سامنے روئیں. تو اگر رونا نہ آئے تو کم از کم اس بات پر رو لیا کریں، ہم سب اس بات پر رو لیا کریں کہ یار میں کتنا سخت دل ہوں کہ رب کے سامنے کھڑا ہو کے مجھے رونا نہیں آ رہا، میں اتنا سخت دل ہو گیا ہوں. اپنی اس بدبختی پر رو لیا کریں کہ یار کس قدر بدبخت ہو چکا ہوں، کس قدر سخت دل ہو چکا ہوں کہ رب کے سامنے کھڑا ہو کر میں نہیں رو سکتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ کمال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ تو بات ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے تو وہ بھی روتے. حدیث میں ہے، عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل من البکاء. فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھا، آپ کے سینے میں رونے کی آواز تھی اس طرح جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی گڑ گڑ کرنے کی آواز ہوتی ہے نا، جیسے بندہ ڈھائی مار کے رو رہا ہوتا ہے نا پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے رو رہے ہوتے تھے. تو نماز میں رونے سے نماز فاسد نہیں ہوتی. اگلی چیز میرے محترم بھائیوں، وہ صفوں کی درستگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا صووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ. صفوں کو درست کرو کیونکہ صفوں کو درست کرنا یہ نماز کو درست کرنے کا حصہ ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، ہمارے بعض بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ نماز کے اندر صفوں کو درست کرنا یہ صرف سنت ہے، یہ واجب اور فرض نہیں ہے. جبکہ ان کا یہ سوچ، یہ فتویٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، آپ کے حکم کے بالکل خلاف ہے. صفوں کو درست کرنا یہ فرض اور واجب اور ضروری ہے، نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے، نماز خراب ہو جاتی ہے جو بندہ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. یا تو تم یہ کام کرو گے
کہ ضرور بے ضرور تم صفوں کو درست کرو گے. اگر تم نے یہ کام نہ کیا او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، اللہ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا. چہروں کے درمیان مخالفت کا مطلب چہروں میں مخالفت تب آتی ہے جب دلوں کے اندر مخالفت آتی ہے. تمہارے دلوں کے اندر بغض نفرت پیدا کر دے گا. تو جب تم صفوں کو نہیں ملاؤ گے، پھر تمہارے ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرو گے، ایک دوسرے کی مسجد میں جانا گوارا جو ہے نا پھر وہ ایک دوسرے کو نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا گوارا نہیں ہوتا. یہ سارا نتیجہ کس بات کا ہے کہ جب تم صفوں کو درست نہیں کرو گے او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، اللہ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا. صفوں کے اندر طریقہ کیا ہے، کیفیت کیا ہے صفوں کو ملانے کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی کیفیت کیا تھی، وہ ذرا سنیں. فرمایا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہمیں فرمایا نا کہ تم ضرور بر ضرور یا تو صفیں درست کر لو گے یا اللہ تمہارے جو ہے نا وہ چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا، تو فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. فرمایا پھر ہم میں سے ہر شخص اپنے کندھے کو اپنے بھائی کے کندھے کے ساتھ ملا دیتا اور اپنے ٹخنے کو اپنے بھائی کے ٹخنے کے ساتھ ملا دیتا. میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد ایک اور بات حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے. اصل میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول تابعین نے کہ آپ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، ہمارے اندر وہ خرابی آ چکی ہو. فرمایا باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے سوائے اس کے کہ تم صفیں درست کرنے میں یہ بہت بڑی سستی کرتے ہو، تم صفوں کو درست نہیں کرتے. اس وقت تابعین کے دور میں ہی خرابی آنا شروع ہوگی. اب تو صورتحال بہت زیادہ بگڑ گئی ہے. اس وقت حضرت انس رضی اللہ نے ایک بات بیان کی تھی اور آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ نے فرمایا کہ ہم اس طرح کرتے تھے کہ اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا ملاتے، اس کے ٹخنے سے ٹخنا ملاتے. آگے کہا وَلَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِأَحَدِهِمْ، آج اگر تو ان کے ساتھ یہ کام کرے گا نا کہ اپنے بھائی کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملائے اور ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملائے، فرمایا اللہ نفر كأنه بغل شموس، یہ ایسے بدکیں گے جیسے جو ہے نا وہ بدکا ہوا کھچر ہوتا ہے نا، جس طرح وہ بدک جاتا ہے یہ اس طرح بدکیں گے اور تجھ سے دور بھاگیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اتنا بگاڑ اس وقت بھی آ چکا. اس وقت میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس سنت پر عمل نہیں کرتے ان کا یہی حال ہے. حتیٰ کہ بعض بھائیوں کا تو یہ حال ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ پاؤں سے پاؤں ملانے کی کوشش کریں تو وہ زور سے پاؤں مار دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ کیا جو ہے نا وہ تم نے تماشا بنا رکھا ہے. یہ سارا کچھ پاؤں سے پاؤں نہ ملانا، کندھے سے کندھا نہ ملانا، ان سب کی دلیل کیا ہے اور ان کے علماء کی دلیل وہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے قدم زیادہ کھولنے پڑتے ہیں. اچھا قدم زیادہ کھولنے پڑتے ہیں، جبکہ پھر ایک اپنا ہی مسئلہ، ایک اپنا ہی فتویٰ وہ یہ ہے کہ قدم ایک بلشت سے زیادہ نہیں کھولنے چاہیے یا 4 انگلیوں سے زیادہ نہیں کھولنے چاہیے. اللہ کے بندو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرمان کے اندر ہے کہ ایک بلشت سے زیادہ آپ پاؤں نہیں کھول سکتے یا 4 اور 5 انگلیوں کے سے زیادہ آپ نہیں کھول سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے گا تو پھر وہ اسی طرح جو ہے نا وہ لوگوں کے فتووں کے اندر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہوتا چلا جائے گا. حقیقت یہ ہے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں کو پاؤں سے اس طرح ملاؤ کہ آپ کے ٹخنے. اب بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں، کندھے سے کندھا، لیکن ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یوں پاؤں کی آگے سے چونچ ملا دیتے ہیں. بھائیو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا صفوں کو ملانے کا طریقہ نہیں ہے. فرمایا انس رضی اللہ عنہ نے کہ یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، وہ ٹخنے سے ملاتے تھے اور کندھے سے ملاتے تھے، قدم کو قدم سے ملاتے تھے، پورا ٹخنے سے ٹخنا ملاتے تھے. یہ ان کی جو ہے نا وہ اچھا یہ کب ممکن ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنے پاؤں کو اپنی جسامت کے مطابق کھولے، زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بالکل جو ہے وہ ایک بلشت جو فتویٰ بالکل حدیث میں کہیں نہیں ہے، کہیں پورے ذخیرہ احادیث سے یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ ایک بلشت یا 4-5 انگلیوں سے زیادہ پاؤں نہیں کھول سکتے.
پاؤں کھولنے ہیں اپنے جسم کے مطابق. جب ہر شخص اپنے جسم کے مطابق کھولے گا تو کندھے سے کندھا بھی مل جائے گا, ٹخنے سے ٹخنا بھی مل جائے گا. لیکن یہاں ایک بات اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ اس حدیث پر عمل کرتے کرتے لوگوں کی ملامت کا اور ان کے مذاق کا شکار بن جاتے ہیں. وہ کس طرح؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے دائیں جانب بھی ملانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی بائیں جانب بھی ملانے کی کوشش کرتے ہیں, لہٰذا پھر وہ اپنے بہت سارے پاؤں کھول لیتے ہیں, جس کی وجہ سے مذاق کا نشانہ بھی بنتے ہیں اور ملامت کا نشانہ بھی بنتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ بھائی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے نا واقف ہیں. اصل میں صف جو ملانی ہے ہر ایک شخص پر جو لازم ہے وہ امام کی طرف ملنا لازم ہے. امام کی طرف ملنا لازم ہے. امام جو آپ کی دوسری جانب ہے اس کی طرف ملنا آپ پر لازم نہیں, اس پر لازم ہے. اور امام کی طرف بھی ملنا اور پاؤں ملانا تب لازم ہے جب آپ کی دوسری جانب جو شخص جو امام کی طرف کھڑا ہے اس نے اپنے پاؤں اپنی جسامت کے مطابق کھولے ہوئے ہوں. جب اس نے پاؤں اپنے ایک بلشت کے مطابق کھولے ہیں اور آپ اپنے پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ گھسیڑتے رہیں, یہ آپ پر لازم نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہمارے اوپر جو اللہ نے لازم کیا ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملاؤ, وہ تبھی ممکن ہے جب امام کی طرف کھڑا ہوا شخص وہ ملانے کی کوشش کرے گا. اگر وہ نہیں ملاتا تو دھکے سے اس کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ جو گناہ ہے وہ اس کو ہوگا پاؤں نہ ملانے کا. جو شخص ملانا چاہتا ہے اس پر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب لے کر آئے ہیں, اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث بیان کی. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلیت انا و یتیم فی بیتنا. میں اور ایک یتیم لڑکا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. فرماتے ہیں و امی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امی ام سلیم خلفنا. ہمارے گھر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اور میری والدہ ام سلیم اور ایک یتیم لڑکا, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. کیفیت یہ تھی کہ ہم دونوں آپ کے پیچھے تھے اور میری والدہ کو ہمارے پیچھے تھی. یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر کئی ایک مسائل سمجھ آتے ہیں. حدیث دوبارہ سنیں. فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اس طرح کہ ہم دونوں آپ کے پیچھے کھڑے تھے اور میری والدہ جو اکیلی تھیں, زیادہ عورتیں نہیں تھیں, اکیلی وہ ہمارے پیچھے کھڑی تھی. اس حدیث سے بہت سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ جب مقتدی دو ہوں تو پھر وہ امام کے دائیں بائیں کھڑے نہیں ہوں گے, وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ایک حدیث ہے, حدیث بھی صحیح ہے, وہ یہ ہے کہ جب مقتدی دو ہوں تو ایک امام کی دائیں جانب اور ایک امام کی بائیں جانب کھڑا ہوگا. لیکن یہ عمل منسوخ ہے. یہ عمل دوسری حدیث کی وجہ سے منسوخ ہے. بعد والا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک مقتدی ہو تو وہ تو امام کی دائیں جانب کھڑا ہوگا, لیکن اگر دو مقتدی ہیں تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے سمجھ آیا کہ اگر ایک امام ہے ایک عورت ہے تو وہ عورت ایک ہے یا جتنی بھی ہیں امام کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی, وہ پیچھے ہی کھڑی ہوگی. مردوں میں سے کوئی مقتدی بھی نہیں, ایک امام ہے اور مقتدی ایک عورت ہے, امام کے ساتھ عورت کھڑی نہیں ہو سکتی, وہ پیچھے ہی کھڑی ہوگی. اکیلی عورت پوری صف ہے, اکیلی عورت پوری صف ہے, وہ امام کے ساتھ کسی صورت کھڑی نہیں ہوگی. عورت مردوں کے ساتھ بھی کھڑی, یعنی ایک مرد ہے یا ایک عورت ہے, ایک مرد اور ایک عورت ہے تو ایک مرد امام کے ساتھ کھڑا ہوگا اور عورت وہ پیچھے اکیلی کھڑی ہوگی. اگلا مسئلہ اس حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جب پہلی صفیں بن رہی ہیں اور اگلی صف کے اندر جگہ موجود ہے تو پیچھے اکیلا بندہ نماز کھڑا ہو کر پڑھتا ہے اور پہلی صف میں کھڑا نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جس نے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہو جبکہ پہلی صف کے اندر جگہ موجود, اگلی صف کے اندر جگہ موجود ہو, اور اس نے اکیلے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہو, اس کو دہرانے کا حکم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے صف میں اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو آپ نے اس کو کیا حکم دیا کہ آپ نماز کو دہراؤ. اب اگر صورتحال یہ ہے کہ پہلی صفوں کے اندر جگہ موجود نہیں ہے
پیچھے اکیلا بندہ ہے اور ساتھ ملنے والا بھی کوئی نہیں ہے کہ کوئی اور آ کر ساتھ اس کے مل جائے. تو اس میں اب ظاہر ہمارے بعض بھائیوں نے جو فتویٰ دیا, انہوں نے کہا وہ یہ کام کرے کہ آگے سے ایک بندے کو کھینچ لے اور پیچھے اس کو اپنے ساتھ ملا لے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیچھے اکیلا کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز دہرانے کا حکم دیا. اکیلا بندہ پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا, تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ تب ہے جب پہلی صف اگلی صفوں کے اندر جگہ موجود ہے اور پیچھے اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز دہرانی پڑے گی. پہلی صفوں کے اندر جگہ موجود نہیں ہے اور پیچھے اکیلا بندہ کھڑا ہے, اس کو آگے سے بندہ کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ گناہ ہے آگے سے صف توڑنا اور بندہ کھینچنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ. جو صف کو ملائے اللہ اس کو ملائے اور جو صف کو توڑے اللہ اس کو توڑے. اب اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے ساتھ پاؤں ملانے کی کوشش کریں اور وہ اپنا پاؤں کھینچ لیتے ہیں جیسے پتہ نہیں اس کو کوئی چھو کی بیماری ہے, یا پھر وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں جو پیچھے اکیلا کھڑا ہے اور اس نے آگے سے بندہ کھینچ کر پیچھے لا رہا ہے. آگے سے جب آگے جگہ نہ ہو تو اکیلا پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھے, اس کی نماز درست ہے, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر عورت اکیلی ہے صفوں کے اندر, اس نے ظاہر ہے اپنی صفیں مردوں کے ساتھ نہیں بنانی, اکیلی عورت آگے سے جگہ ہو یا نہ ہو, وہ آگے اکیلی عورت اکیلی صف مکمل ہے, اس کو اپنے ساتھ عورتوں کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی بہت ترغیب دلائی, ہمیں بھی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اگر ممکن ہو. وہ یہ ہے کہ مسجد, امام اور صف ان کی دائیں جانب, یہ اس کی حدیث کے اندر بہت فضیلت آئی ہے. صفوں کو بناتے ہوئے کوشش کریں خطبے میں بھی, امام کے پیچھے بھی, جب آپ مسجد میں آئے ہیں تو کوشش کریں کہ مسجد کی دائیں جانب, صف کی دائیں جانب, امام کی دائیں جانب اس کو اختیار کریں, کیونکہ یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون عن یمینہ, جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہماری یہ چاہت ہوتی تھی, ہم یہ پسند کرتے تھے کہ آپ کی دائیں جانب کھڑے ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف, اللہ اور اس کے فرشتے صفوں کی دائیں جانب والوں پر درود بھیجتے ہیں, رحمت بھیجتے ہیں. فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے ان بندوں پر جو صفوں کی دائیں جانب ہے ان پر اپنی رحمت بھیج, اور اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کرتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف, اللہ اور اس کے فرشتے صفوں کی دائیں جانب والوں پر جو ہے وہ رحمت بھیجتے ہیں. فرشتے درود بھیجتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت بھیجتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز بھائیوں, میں اکثر اس بات کی طرف آپ بھائیوں کی توجہ دلاتا رہتا ہوں, کئی دفعہ میں نے بلکہ اس پر پورا جمعہ بھی پڑھایا کہ